عدالت کی جانب سے غیر شرعی قرار دیا گیا ہے۔ یہ نکاح راولپنڈی میں دونوں کو 7 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ فیصل عباس ساتھ موجود ہیں۔ فیصل، آگاہ کیجیے گا، فیصلے میں مزید کیا کہا گیا ہے؟ بالکل جی، دیکھیں گزشتہ روز یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور اس فیصلے میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا جو نکاح ہے اس کو غیر شرعی قرار دے دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی دونوں ملزمان کو جو ہے وہ 7 سال قید سنائی گئی ہے، جبکہ 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ بڑا طویل ترین یہ کیس چلا اور گزشتہ روز تقریباً 14 گھنٹے کی اس کیس کی سماعت ہوئی اور اس کیس میں 4 گواہ تھے۔ ان 4 گواہوں کے جو بیان ہیں وہ قلمبند کیے گئے اور ان کے اوپر جرح کی گئی۔ اس کیس میں جو پٹیشنر تھے وہ بشرا بی بی کے جو سابق شوہر ہیں خاور مانیکا، وہ اس میں پٹیشنر تھے اور پھر اس کے بعد اس کیس کا جو ہے وہ خاور مانیکا کا بیان قلمبند ہوا اور جو بانی پی ٹی آئی ہیں اور بشرا بی بی کے جو وکیل ہیں انہوں نے ان پر جرح کی اور پھر اس کے بعد بشرا بی بی کو بنی گالہ سے لایا گیا اور آج کمرہ عدالت میں جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ بھی موجود تھے، بشرا بی بی بھی موجود تھی اور اس کے بعد جو باقی وکلاء ان کے ہیں وہ بھی عدالت میں موجود تھے اور یہ سول جج قدرت اللہ نے یہ محفوظ شدہ فیصلہ سنایا ہے۔ اچھا فیصل، جب یہ فیصلہ سنایا گیا تھا تو ڈیفینیٹلی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی بھی وہاں پر موجود ہوں گے، ان کا کیا ری ایکشن تھا؟ باڈی لینگویج کیا تھی؟ کیا کوئی مکالمہ بھی ہوا؟ دیکھیں جی، ابھی تک کوئی مکالمے کی اطلاعات تو نہیں آئی کیونکہ جو صحافی اس وقت کمرہ عدالت کے اندر موجود تھے وہ ابھی باہر نہیں آئے اور کسی بھی اس کے انہوں نے ایک پیغام رسانی کے ذریعے یہ فیصلہ بھیجا ہے۔ ابھی تک وہ صحافی وہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق دونوں ملزمان جس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی اس وقت کمرہ عدالت میں موجود تھے اور اس کمرہ عدالت میں موجود ہونے پر ہی جو ہے وہ جج نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ اس سے پہلے جو گزشتہ روز سماعت ہوئی تھی اس میں ہم موجود تھے، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ دونوں ملزمان کی شدید جھڑپیں بھی ہوتی رہیں۔ جو بشرا بی بی کے سابق شوہر تھے خاور مانیکا، ان سے جو جج اور وکلاء کے درمیان بھی شدید تلخ کلامی ہوئی۔ اس کے بعد جو پٹیشنر کے وکیل تھے رضوان عباسی جو پروسیکیوٹر ہیں، ان کے درمیان اور بانی پی ٹی آئی کے وکیل جو عثمان گل ہیں ان کے درمیان شدید تلخ کلامی ہوتی رہی۔ یوں بشرا بی بی نے جو کل اپنا بیان عدالت کے سامنے ریکارڈ کروایا تھا، اس بیان میں بشرا بی بی نے جو ہے وہ بہت ساری باتیں کی تھی اور یہ فیصلہ سنانے وقت دونوں ملزمان موجود تھے اور تقریباً 2 سے زائد گھنٹے کی تاخیر سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے اور درخواست گزار جو خاور مانیکا ہیں وہ اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب رہے ہیں، یہ فیصلے میں لکھا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد عدت میں نکاح کرنے پر جو بانی پی ٹی آئی ہیں اور بشرا بی بی کے خلاف جرمانہ جو ہے وہ ثابت ہوا ہے اور نکاح کو غیر شرعی قرار دے دیا گیا ہے۔ اچھا فیصل، آپ سے جاننا یہ بھی چاہیں گے کہ بانی پی ٹی آئی کے وکلاء کی جانب سے بریت کی درخواست اور وکلاء صفائی کی جانب سے عدالتی دائرہ اختیار کی درخواست پہلے ہی مسترد کی جا چکی ہے، کیا اس فیصلے کو اب چیلنج کیا جائے گا سلمان اکرم راجہ کی جانب سے؟ دیکھیں جی، جو سول جج قدرت اللہ ہیں ان پر بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا تھا اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کا جو حق دفاع ہے وہ ختم کیا گیا۔ ظاہر ہے اب یہ فیصلہ آ گیا ہے، ان کے پاس فورم موجود ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا اور اگر جو بانی پی ٹی آئی کے وکیل ہیں وہ چاہیں گے تو اس فیصلے کو ضرور جو ہے وہ چیلنج کریں گے اور اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا۔ جس طرح سے میرے خیال میں یہ سپیڈی ٹرائل چلایا گیا ہے کیونکہ جو عدالتی وقت ہوتا ہے 3:30 بجے تک، لیکن اس کیس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جو کیس ہے وہ تقریباً رات کو 10 سے 11 بجے تک چلایا گیا، صبح 8 بجے سے لے کر رات کے 11 بجے تک۔ تو فیصل یہ بتائیے، ذرائع سے آپ کا پتہ چل سکا ہے کہ جو ان کے وکیل تھے بانی پی ٹی آئی کے سلمان اکرم راجہ، ان کی جانب سے کوئی موقف پیش کیا گیا عدالت میں آج؟ نہیں، سلمان اکرم راجہ کی جانب سے عدالت میں کوئی موقف نہیں پیش کیا گیا، بلکہ جو جج صاحب ہیں وہ آئے اور انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ دونوں ملزمان وہاں پر موجود تھے۔ سلمان اکرم راجہ نے جو ان کے 4 گواہ تھے ان پر جرح کل ہی مکمل کر لی تھی اور اس کے بعد جو بشرا بی بی کے وکیل ہیں عثمان گل، انہوں نے بھی 4 گواہوں پر جرح مکمل کر لی تھی۔ فیصل آپ ساتھ موجود رہے گا، سینئر اینکر پرسن تنزیلہ مظہر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تنزیلہ، فیصلہ آ چکا ہے ایک اور کیس کا اور 7 سال قید 5 لاکھ روپے جرمانے کے ساتھ ساتھ جو ہے نکاح کو غیر شرعی قرار دے دیا گیا، کیسا دیکھتی ہیں اس فیصلے کو؟ دیکھیے بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ کی زندگی ہے وہ کوئی 2 ایسے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی خان صاحب کی بات کی جائے کہ جن کی زندگی کو یہ کہہ کر الگ چھوڑ دیا جائے کہ ان کی ذاتی زندگی ہے۔ اصولاً تو یہی ہوتا ہے کہ یہ ذاتی زندگی کے معاملات ہیں
लेकिन गवाहान हैं जिस तरीके से इस मुल्क में एक आप कह लीजिए कि एक स्कीम के तहत खान साहब और बुशरा बेगम की शादी हुई, उस स्कीम का बड़ा असर हुआ पाकिस्तान के सियासी हालात पे, पाकिस्तान की रियासत के मामलात में। जैसे खान साहब फैसले ले रहे थे और वो उन फैसलों पर असरअंदाज हो रही थी, तो जाहिर है इसको सिर्फ एक निकाह के तनाजुर में शायद मेरे लिए डिस्कस करना जरा मुश्किल होगा। मुझे ऐसे लगता है कि ये जो उनके कौलो-फ़िल में तज़ाद है, फिर दूसरों को अखलाकियात के दर्स दे रहे थे, फिर उन्होंने मजहब को कार्ड के तौर पर सियासत का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया और ऐसी गलतियां करना बड़ी फाश गलतियां हैं। तो ये शायद इमरान खान साहब को सोचना चाहिए था। वो इतने वन पेज से अपने आप को मजबूत समझते थे और जिस तरीके से उनको ये यकीन दहानी करा दी गई थी कि तमाम एम्पायर्स के साथ हैं, फैसला हर एक चीज का उनके हक में है, सियासत उनके हक में है और वो वजीर आजम बनने वाले हैं, तो वो बिल्कुल इन चीजों को खातिर में नहीं ला रहे थे कि आज वो जो गलतियां कर रहे हैं या बहुत ही संगीन गलतियां कर रहे हैं और जो शरीयत में कुछ मामला हैं उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। तंजीला, लेकिन जिस तरह बैक टू बैक फैसले उनके खिलाफ आ रहे हैं, क्या आप ये समझती हैं कि इलेक्शन के नताइज पर इसका कोई असर होगा? क्या उनके वोट बैंक को यहाँ पर कुछ डेंट पहुंचेगा? आपकी क्या राय है इस पे? मैं नहीं समझती कि ये जो हालिया फैसले हैं इसकी वजह से इमरान खान साहब के वोट बैंक को कोई नुकसान पहुंचेगा। देखिए, खान साहब की एक शख्सियत है। खान साहब जो हैं वो जिस तरीके के लिबरल और ओपन और जितनी उनकी खुली जिंदगी रही है, तजादात से भरी हुई जिंदगी है उनकी जाती जिंदगी, वो कोई बहुत एक मिसाली, आप कहें कि वो एक मिसाली मुसलमान की जिंदगी थी जैसी एक मुसलमान की जिंदगी होनी चाहिए। वैसे तो खैर किसी भी जो आम हालात में किसी भी शख्स की मिसाली जिंदगी नहीं है। हर शख्स बहुत सारे गुनाह करता है, बहुत सारी गलतियां करता है, हर शख्स में बहुत सारी कमियां और कोताहियां होती हैं, लेकिन लोग जो हैं वो पब्लिकली इस तरह की गलतियों को ओन नहीं करते या वो पर्दा रखते हैं। लेकिन खान साहब ने तो एक बहुत ओपन जिंदगी गुजारी है, एक ऐसे माशरों में जिंदगी गुजारी है जहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें जैसे माशरों में बहुत गलत समझी जाती हैं, वहाँ पे गलत नहीं समझी जाती थी। खान साहब एक उस तरह के कल्चर में परवान चढ़े हैं, उस तरह की जिंदगी में उनका जो वोट बैंक है बातों को जानता है। अच्छा तंजीला, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपको इस बारे में क्या लगता है कि ये फैसला कहीं ना कहीं का एक्सपेक्टेड था, और हम क्या ये पहलू इग्नोर कर सकते हैं कि खैबर मानिका ऑन द रिकॉर्ड बुशरा बीबी के हवाले से अच्छे अल्फाज का भी यूज करते आए हैं? जाहिर है, आप एक शख्स जो है वो जब शादी हुई वो कुछ और बातें कर रहे थे और फिर जब हालात खराब हुए और बुरा वक्त चल रहा था खान साहब पे और बुशरा बेगम साहिबा के गिर्द भी कानून का घेरा तंग हो रहा था, तो उन्होंने अपने मौक़िफ़ पे तब्दीली किया। देखिए, एक आम तौर पर तो उसूल यही होता है कि जो शख्स खुद अपनी बात कह रहा हो उसकी बात पे यकीन कर लेना चाहिए, लेकिन एक बात अगर बिल्कुल अपनी पहली बात से अलग की जाए इस शख्स की तरफ से तो उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। बहुत सारे शुरू को शुभात जन्म लेते हैं। क्या खैबर मानिका से भी कोई असर और रसूख इस्तेमाल किया गया? क्या उन पर कोई दबाव था? क्या वो ब्लैकमेल हो रहे थे? क्योंकि याद रखिए कि जब खान साहब वजीर आजम थे तो खैबर मानिका साहिबा साहब और बुशरा बीबी साहिबा की जो बेटी है, जब उस शादी में से जो उनकी बेटी है उसकी शादी पे ये लोग सऊदी अरब में वो शादी शायद हुई थी। ठीक है तंजीला, साथ मौजूद रहेगा।